لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. صلوات محمد آل محمد. یہ حدیث مبارک جس کی تلاوت کی جا رہی ہے، پیغمبر اکرم حضرت ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اپنے بعد دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت جو میرے اہل بیت ہیں. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اور ان کا آپسی رشتہ یہ ہے کہ لن یفترقا حتی یرد علی الحوض یوم القیامہ، کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے مگر یہ کہ روز قیامت حوض کوثر پر مجھ سے آن کے مل لے گا. تو ایک بات اس حدیث مبارک سے کنفرم ہے کہ رسول اللہ کے بعد گمراہی کا امکان ہے. اگر گمراہی کا امکان نہ ہوتا تو کبھی نبی یہ نہ کہتے کہ ان سے وابستہ رہو گے تو بچو گے. تو ایک طرف نبی نے فرمایا کہ میرے بعد بھی گمراہی کا امکان ہے، دوسری طرف کل میں نے عرض کیا کہ سخت دشمن ہمارا، جس کو کیا کہتے ہیں، شیطان، وہ لگا ہوا ہے. قرآن کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور وہ دشمن ایسا ہے کہ ایسا نہیں ہے خالی ہم سے آپ سے گناہ کروا لے گا اور بات ختم. نہ، جب تک ہم کو بے دین نہیں بنا لے گا شیطان کو سکون نہیں ہوگا. صلوات. آج میں آپ کو چاہتا ہوں، اور کل یہ بات عرض کی گئی، جتنا زیادہ آپ مومن ہوتے جائیں گے، دین آپ کے اندر آتا جائے گا، اتنا ہی زیادہ شیطان بولیے آپ کے اوپر کوششیں تیز کرتا جائے گا. اسی لیے روایات کہتی ہے کہ کثرت سے ہم سب کو پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں آپ کو ایک دو داستانیں سناتا ہوں، اس کے بعد یہ طے کیجئے کہ ہم لوگ کیا ہیں اور ہماری اوقات کیا ہے جب اتنے بڑے بڑے لوگوں کا یہ حال ہو گیا. صلوات پر محمد. آئے گل پائگانی کا نام سنا ہے آپ نے؟ آیت اللہ مصباح گل پائگانی.
ان سے نقل کیا ہے شہید دستغیر رضوان اللہ علیہ نے. وہ نقل فرماتے ہیں کہ آقا گلپایگانی نے فرمایا کہ ایک میرا ساتھی ہم جماعت کلاس فیلو، تو جو مرجع تقلید کا ساتھی ہے وہ خود بھی کتنا محنت کرنے والا رہا ہوگا. کہنے لگے خبر یہ آئی کہ طبیعت خراب ہے. اچھا اب ایج وہاں پہنچے بالکل 80 کے آس پاس، آیت اللہ گریڈ کے آدمی ہیں. ہماری آپ کی اوقات کیا ہے؟ اسی چیز کو میں کل اور آج ملا کے آپ کو بھی ڈرانا چاہتا ہوں اور آپ کو بیان کرنے کے بہانے گزارش یہ کہ دعا کیجیے اللہ ہم سب کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھے. مین چیز یہ، آج آپ بڑے مومن ہیں، غریب کی مدد کرتے ہیں، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن مرتے وقت تک اپنا دین سلامت رہے، ایمان سلامت رہے، یہ مین چیز ہے. اور شیطان اسی پر لگا ہے کہ کہیں نہ کہیں تم کو پھنسا کر کے، غرور پیدا کر کے، گھمنڈ پیدا کر کے تم کو جو ہے وہ اللہ سے دور کر دے. تو کل اور آج کی دونوں مجلس میں کوشش بولیے یہی ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ نے جو توفیق دی ابھی عرض کرتا ہوں. صلوات پر تو آقا گلپایگانی کہتے ہیں کہ سنا کہ میں نے کہ میرا ایک ساتھی ہم جماعت کلاس فیلو آج کل اس کی طبیعت خراب ہے، بیمار ہے. تو بچپنے کی دوستی تھی، عیادت کے لیے چلے گئے. وہاں پہنچے، کیا حال ہے؟ اچھا چاہے جتنا بڑے ہو جائیں آپ، جو پرانے دوست ہوتے ہیں تو بے تکلفیاں ہوتی ہیں. ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے کہنے لگے، ہمارے دوست نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ گلپایگانی پڑھنے میں تم تیز تھے کہ میں؟ آقا گلپایگانی نے کہا بھائی صحیح بات تو یہ ہے کہ پڑھنے میں آپ تیز تھے. تو جہاں خود آقا گلپایگانی کو اس بات کا اقرار ہے کہ پڑھنے میں یہ تیز تھا، تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ خالی ڈگری لینے سے آدمی کسی منزل پر نہیں پہنچ سکتا جب تک علم کے ساتھ ساتھ عمل اور تقوی نہ ہو. صلوات پر محمد، جب تک یہ نہ ہو. پڑھنے میں تم تیز تھے کہ میں؟ آقا گلپایگانی نے کہا صحیح بات تو یہ ہے کہ پڑھنے میں تم تیز تھے. کہنے لگا تم کو اقرار ہے نا کہ پڑھنے میں میں تیز تھا؟ کہ جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے. کہ تب بتائیے آپ کہاں گئی اللہ کی عدالت؟ پڑھنے میں تیز میں اور مرجع ہو گئے تم. اس کے بعد ایک ہچکی لی، روح نکل گئی، مر گئے. کہنے لگے میرے سامنے میرے بچپن کا ساتھی اللہ کی عدالت کا انکار کرتے ہوئے مرا. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے نہیں گیا. تو میں قم سے باہر چلا گیا کہ مجھ کو پتا تھا کہ یہ مومن نہیں مرا، اللہ کی عدالت کا انکار کر کے مرا. تو میں قم چھوڑ کے سفر پہ چلا گیا کہ مجھ کو نماز جنازہ نہ پڑھانی پڑے. صلوات درمخور کر رہے ہیں. کل والی روایت سنائیے. روایت کہتی ہے کہ اللہ شیطان جب کوئی مومن مرنے لگتا ہے تو اپنے چیلوں کو چھوڑ دیتا ہے، جاؤ اس کے دین میں اس کو شک ڈالو یا اس کو کافر بناؤ، مگر یہ کہ جو مومن ہوگا اس پر اثر شیطان کا نہیں ہوگا. مگر دیکھیے کل بھی میں نے یہ بات کی تھی، آج سنیے. ایک لفظ بولا جاتا ہے مستجاب الدعوات. بولیے کیا مطلب ہوا اس کا؟ مستجاب الدعوات، جو کہہ دیا وہ خدا نے سن لیا، اس کی دعا پوری ہو گئی. ایسا ممکن ہے؟ میں سناتا ہوں آپ کو کیسے ممکن ہے. صلوات پر محمد. ایک عورت چھت کے اوپر ایک ہاتھ میں بچہ گود میں اور ایک ہاتھ سے کپڑے پھیلا رہی ہے.
تب تک بچہ ہنکا، تو ظاہر ہے دوسرا ہاتھ تو پھنسا ہوا بیچاری کا، وہ سنبھال نہیں پائی، اور وہ بچہ چھت سے نیچے، ادھر سے ایک چچا میاں آ رہے تھے، وہ عورت چیخی، اولاد کی بات چیخی، وہ بزرگ نے سر اٹھایا، دیکھا بچہ، یا اللہ! وہی بیچ فضا میں زمین و آسمان کے درمیان بچہ رک گیا۔ یہ چچا آگے بڑھے، ہاتھ بڑھایا، بچے کو پکڑا، زمین میں رکھ دیا۔ ہنگامہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ پیر ہے، ولی ہے، مرشد ہے، کیا ہے بھائی؟ کیا کچھ نہیں یار، تمہاری طرح کے آدمی ہو۔ کہا ہماری طرح کے آدمی آپ، ہم تو روز گڑ گڑاتے، ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ آپ نے کیا ایسا کیا؟ کہ 2 دونا 4، 70 سال کا ہوں میں، 50-55 سال سے اللہ کہہ رہا ہے یہ کرو، میں نے کہا یس، یہ کرو، میں نے کہا جی، یہ کرو، میں نے کہا جی۔ 55 سال سے میں جی کر رہا تھا، ایک بار میں نے کہہ دیا یا اللہ، تو اللہ نے بھی کہا جی۔ صلوات بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ حدیث قدسی میں ایک بڑی غضب کی روایت ہے۔ واٹس ڈفرنس بٹوین قرآن اینڈ حدیث قدسی؟ حدیث قدسی بھی کلام خدا ہے، قرآن بھی کلام خدا ہے، مگر حدیث قدسی وہ کلام ہے کہ جو فرشتوں کے ذریعے بھی آ سکتا ہے، خواب کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، مگر اس کو قرآن میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو قرآن الگ ہے جو وحی کے ذریعے فقط، جبریل کے ذریعے فقط پیغمبر پر نازل ہوتا ہے، اور جبریل کہتے ہیں یہ قرآن ہے۔ بقیہ بہت سے پیغامات اللہ کی طرف سے نبی پر آئے ہیں، تو وہ قرآن میں نہیں، وہ کیا کہلاتا ہے؟ حدیث قدسی۔ صلوات بر محمد۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، مثلی نہیں کہا ہے، اس نے قرآن میں لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، مگر مثل اور مثل میں فرق ہے۔ عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا لوں گا، مثل نہیں، مثلی، اپنی مثل بنا لوں گا۔ اقول کن فیکون، تقول کن فیکون، میں کہتا ہوں کسی چیز کے لیے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے، تجھ کو بھی ایسا بنا دوں گا کہ تو بھی کسی چیز کے لیے کہے گا ہو جا، وہ چیز ہو جائے گی۔ اب سمجھے ڈوبتا ہوا سورج پلٹتا کیسے ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے کیسے ہیں، ہاتھ کا دھون جواہرات میں کیسے تبدیل ہوتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ تو کبھی کبھی انسان اپنے اعمال کی بنیاد پر، اپنی اطاعت کی بنیاد پر، اپنے تقوی کی بنیاد پر، بلکہ بات تو یہاں تک ہے، یہ حدیث نہیں ہے، قرآن ہے۔ اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، آیت ہے قرآن میں، تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں پڑھائے گا۔ صلوات بر جی، تقوی اختیار کرو، اللہ،
تو کچھ چیزیں وہ ہے کہ آدمی محنت کرے گا مگر اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کے اندر تقویٰ نہ ہو. تو آپ یعنی بات یہ ہے کہ انسان ترقی کی اس منزل تک پہنچ سکتا ہے کہ جہاں جو چاہے وہ ہو سکتا ہے. سنا ہے آپ کو کچھ قصے سنا دیتا ہوں, بھول گیا ہوں نام نہیں ہو. شوگر نے غالب نکما کر دیا, ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے, بھول جاتے ہیں کچھ باتیں ذہن میں. تو ایک کوئی بزرگ عالم تھے, تو کہیں دعوت میں طالب علم گیا بیچارہ, اور راستے میں واپس آئے, ہاسٹل میں رہتے تھے, واپس آئے تو چابی غائب. اب کیا کریں, کمرے میں تالا بند ہے. تو جناب کے پاس پہنچ گئے, کیا ہے, کہنے لگے وہ جناب موسیٰ کا نام بتا دیجئے. اچھا ہماری بھی غلطی, ہم نے لکھا نہیں فوراً, کہیں پڑھ رہے تھے تو وہ آیا کہ جناب موسیٰ کا نام یہ تھا, اور تب تک فون آ گیا, کتاب ہو گئی بند, ہلو, اب پلٹ رہے کہاں گیا نہیں پتا. تو گئے, کہنے لگے حضور جناب موسیٰ کا نام بتا دیجئے. انہوں نے کیوں, کہ وہ چابی غائب ہو گئی ہے. سنا ہے کہ جناب موسیٰ کی نام کا, ماں کا نام لے کے آپ تالے کو پکڑیے کھل جائے گا. انہوں نے کہا چھوڑو یار جناب موسیٰ کے نام, ماں کا نام کیا کرو گے. پوچھے کہا کیوں, کہ چلو میں کھول دیتا ہوں تالا, کھول دیتا ہوں. میں گیا, میں نے تالا پکڑا, کھینچا, کھل گیا. اب وہ لڑکا میرے ساتھ, یہ کیا, یہ کیا, یہ بتاؤ موسیٰ کی ماں بڑی ہے کہ فاطمہ. اب وہ طالب علم چپ, کیا کہے گا, جناب فاطمہ سے بڑا تو کوئی کائنات میں نہیں ہے. تو میں نے اپنے دل میں کہا اگر یہ بات سچ ہے کہ موسیٰ کی ماں کے نام سے تالا کھل سکتا ہے تو فاطمہ تو سب کی سید و سردار ہے. میں نے یا فاطمہ کہا اور کھل گیا. ذرا آپ بھی یا فاطمہ کہہ کے کھول لیجیے تو جانے, ہم کھول لیں. تو اس کا مطلب نام میں اثر ہے مگر اپنا جو ہے وہ کردار صحیح ہونا ضروری ہے. سر یار عجیب, کل بھی ایسے ہی گھومتے گھومتے چلے گئے, آج بھی سنیے صلوات پر محمد پہنچ سکتے. ایک عالم دین تھے, سنیے آپ, تو کہنے لگے میں نجف میں امیر المومنین کے حرم مبارک سے زیارت کر کے نکلا. کیا نام ہے تمہارا, بولو, سلمان, ارمان. تو ایسے ہی ارمان بھائی کے اتنا بڑا بچہ کوئی, وہ آ گیا, سلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے تو تعویذ لکھ دیجئے. تو میں نے کہا بھیا میری یہ لائن ہی نہیں ہے, سب کی لائنیں الگ. اچھا بڑی مشکل یہ ہے نا, آنکھ خراب ہوگی تو آپ جائیں گے آئی اسپیشلسٹ کے پاس, نسوں کی دقت ہے تو آپ جائیں گے اسد عباس صاحب کے پاس, کڈنی کی پرابلم ہے تو آپ جائیں گے حکیم خاور نواب صاحب کے پاس. تو الگ الگ مرض کے لیے الگ الگ لوگوں کے پاس جائیے گا. یہ بیچارہ ذاکر مولوی مجلس پڑھوانا ہے تو ان کے پاس, کیا تعویذ لکھوانا, ارے بھائی سب کی لائن الگ الگ ہوتی ہے. ایسا تھوڑے کہ اچھی مجلس پڑھتا ہے تو تعویذ ہی بڑھیا لکھ پائے. صلوات پر محمد. جو بڑھیا مسئلے یاد ہے بتا سکتا ہے, مجلس نہیں پڑھ سکتا. مجلس پڑھ لیتا ہے آپ کو تو ذل مسائل کا مسئلہ نہیں بیان کر سکتا. تو میں نے کہا بھیا میری لائن ہی نہیں ہے, میں تعویذ وویذ کے بارے میں بہت نہیں جانتا. کہنے لگا نہ, ہم تجربہ کر چکے ہیں, آپ سے تعویذ اس سے پہلے لے چکے ہم, ہماری اماں ٹھیک ہوئی آپ کی تعویذ سے. تو وہ کہنے لگے, میں نے لگا سوچا کہ لگتا ہے لڑکے کو کچھ کنفیوژن ہو گیا, کوئی ملتی جلتی شکل رہی ہوگی تو ہو سکتا ہے. اب وہ لڑکا پیچھے پڑ گیا تو مجھے بھی اس لڑکے کو جھڑکتے ہوئے اچھا نہیں. میں نے اب کیا کروں, بچے کا دل تو رکھنا ہی ہے. میں نے جیب سے نکالا کاغذ اور قلم, کیا لکھا,
سنیے آپ، یا علی، تمام لپیٹ کے دے دیا، جاؤ۔ وہ گیا گھر کی طرف، میں بھاگا حرم میں نے کہا مولا تمہارا نام اسم اعظم ہے، اسم اعظم پہ سن لیجیے، صلوات بر محمد۔ ایک منٹ، جناب سلیمان ان کی سرکار کاہے پہ ٹکی ہوئی تھی؟ بولیے، ایک انگوٹھی پر، اور بعض جگہوں پر، ہمارے یہاں نہیں ہے یہ، دوسرے فرق میں یہ روایتیں ہیں کہ کچھ دن کے لیے جو ہے وہ انگوٹھی غائب ہو گئی تو وہ اپنے تخت و تاج سے محروم ہو گئے، وہ کلا۔ لیکن آپ سے میں پوچھتا ہوں اشرف المخلوقات کون ہے؟ بولیے، بولو۔ انسان، اور انسان میں بھی سب سے اشرف کون ہے؟ اپنے زمانے کا معصوم ہے نا، امام، وہ کیا ہے؟ نبی، اشرف مخلوقات ہے یا نہیں ہے؟ جناب سلیمان اس زمانے میں ان سے بڑا کوئی ہے؟ سرکار چلتی ہے کاہے سے؟ سلیمان سے بڑا کوئی دنیا میں ہے؟ یہ چاندی کی ہو، سونے کی ہو، گلٹ کی ہو، لوہے کی ہو، ہے تو دھات نا، دھات افضل ہے کہ پیغمبر؟ بولیے آپ۔ تو کیا یہ بات عقل میں آ سکتی ہے کہ ایک نبی کی حکومت چلے گی دھات کی بنیاد پر، عقیق کی بنیاد پر، گلٹ کی بنیاد پر، چاندی کی بنیاد پر؟ بولیے، عقل میں آتی ہے؟ جواب نہیں۔ کہ تب یہ کیسے ہے روایات میں؟ کیا انگوٹھی کا روایات میں ہے، اس سے بھاگ بھی نہیں سکتے آپ۔ کبھی چکر کیا ہے؟ کہ چکر اس چاندی کا نہیں ہے، اس پتھر کا نہیں ہے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ جناب سلیمان کی انگوٹھی پر اسم اعظم لکھے ہوئے تھے، اور پوری سرکار چل رہی تھی اسم اعظم کی بنیاد پر۔ اب روایت کہتی ہے سلمان فارسی بیٹھے تھے مولا کے پاس، بات نکل آئی سلیمان کی، اور بات گھومتے گھومتے چلی گئی کہاں؟ انگوٹھی تک۔ سلمان فارسی نے کہا کہ مولا آپ کو بھی کچھ حصہ سلیمان کی انگوٹھی کا ملا ہے؟ حضرت نے ڈالا جیب میں ہاتھ، یہ لو، یہ ہے سلیمان کی انگوٹھی۔ ہم کہیں گے یا سلمان بہت نام سنا ہے اس انگوٹھی کا، بس جلدی دیکھ لیجیے لکھا کیا ہے اس پر، اس لیے کہ پوری بادشاہت انہی ناموں پہ تھی۔ تو عجب نہیں سلمان فارسی جواب دے کہ میاں ساری دنیا میں مجھ سے زیادہ سمجھدار کوئی ملے گا نہیں۔ سمجھے آپ؟ یہ مکے والوں کے لیے تبت یدا ابی لہب کی آیت آئی، اور میں فارس سے آ کے منا اہل البیت ہوا، مجھ سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ صلوات بر محمد۔ ایک اور صلوات بر محمد۔ ہاں تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ تو سلمان فارسی ذرا دیکھ کے بتائیے گا، اس لیے کہ ہم نے یہ پڑھ رکھا ہے کہ پوری سرکار چلتی تھی اسم اعظم کی بنیاد پر، انگوٹھی کا کوئی خاص رول؟ تو سلمان فارسی نے دیکھا وہ بتایا کہ آپ جو میں نے دیکھا تو اس انگوٹھی پہ 2 نام لکھے تھے، محمد و علی، یعنی پوری سرکار سلیمان کی چلتی تھی نام محمد پر اور نام علی پر۔ یہاں تک آ گئے آپ؟ تو یہ اسم اعظم ہے۔ کل لڑکے نے بہت دباؤ بنایا، ارمان نے، تو میں نے لکھ دیا یا علی، اور اس کو دے کے وہ ادھر گیا، میں بھاگا حرم میں۔
میں نے کہا مولا آپ کا نام اسم اعظم ہے اور میں نے لکھ کے دے دیا ہے، میری تو کوئی اوقات ہے نہیں، لیکن عزت بچانے کے لیے آپ چاہیں تو اس میں شفا پیدا کر سکتے ہیں۔ اندر دعا ہوا کر کے پلٹا، تب تک دیکھا ارمان دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ کیا ہوا بیٹا؟ ہم کہہ رہے تھے نا آپ بہت زبردست تعویذ دیتے ہیں، آپ مانی نہیں رہے تھے۔ کہ ہوا کیا؟ کہ ہوگا کیا؟ تعویذ تھی کہ جادو؟ کہ کیا ہوا؟ کہ جیسے ہی اماں کے گلے میں ڈالا اماں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ علی اسم اعظم ہے، محمد اسم اعظم ہے، حسین اسم اعظم ہے، اسماء میں کمی نہیں ہے۔ ہماری زبان ابھی اتنی پاک نہیں ہو پائی ہے کہ یا علی کہہ دیں اور کام ہو جائے۔ صلوات پر محمد۔ ایک آدمی تھا، اب ہم کو یقین ہو چلا ہے کہ مجلس پڑھی نہیں جاتی، پڑھوائی جاتی ہے، پھر یہ موبائل ویسے ہی رکھا رہ گیا، مگر یہ چیزیں بہت اہم ہے، سن لیجیے اس کو۔ صلوات پر محمد۔ ایک آدمی بڑے غضب کا، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ غضب کمر، جاؤ ٹھیک، آپ کو کیا پرابلم ہے صاحب؟ اسپونڈیلائٹس، جاؤ جاؤ۔ لوگوں نے کہا یار تم نبی ہو، ولی ہو، کیا ہو؟ چھوتے ہو اور آدمی شفا پا جاتا ہے۔ کہ اس کا قصہ ہے۔ صلوات محمد۔ خدا ہم قیامت تک تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ تو نے ہم سب کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ علی مل گئے، اہل بیت مل گئے۔ یہ معمولی کرم خدا کا نہیں ہے۔ جہاں ہاتھ رکھا ٹھیک کر لے یار، کیا چکر ہے؟ کہ اس کے پیچھے بڑی داستان ہے۔ کہ کیا؟ کہ میں 40 برس تک پہلے زائر کی حیثیت سے امام رضا کے روضے میں جاتا ہے۔ 40 سال کا پہلا زائر کیسے؟ اس لیے کہ اب تو حرم بندی نہیں ہوتا، روضہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ پرانے زمانوں میں 9 بجے رات کو، 10 بجے رات کو بند ہو جاتا تھا، پھر اذان سے کچھ پہلے کھلتا تھا، یا اذان کے وقت۔ مشہد آج بھی اس وقت جون میں پنکھے کی شاید ضرورت نہ ہو، دسمبر جنوری میں -7 ہوتا ہے، برف گرتی ہے۔ کہنے لگا میں کرتا یہ تھا، 40 سال لگاتار کیا ہے۔ نماز شب کے وقت آ جاتا تھا، جیسے یہ درگاہ کا دروازہ ہے بند، دروازے کے باہر مصلی بچھا کے نماز شب پڑھتا تھا۔ جیسے ہی اذان کا وقت ہوتا تھا، دروازہ کھلتا تھا، فوراً اندر السلام علیک یا غریب الغربا، پہلے زائر کی حیثیت سے 40 سال۔ بیمار ہو گیا، ہاسپٹل گیا، زندگی سے مایوس ہو گیا، وہیں سے میں نے رخ کیا حرم کا۔ 40 سال پہلے زائر کی حیثیت سے آیا ہوں، یہ تو میں نے کیا، اب یہاں پڑا ہوں بستر پر، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ ابھی ایک خطاب کیا ہی تھا میں نے حرم کی طرف رخ کر کے، تب تک دیکھا کہ میں اپنے بیڈ پر ہوں ہی نہیں، اسپتال میں، اسپتال ہی میں باہر بڑا بڑھیا پارک بنا ہوا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے ماشاءاللہ آج کل درگاہ کا کام چل رہا ہے۔ مگر پتہ ہے کتنے دن سے چل رہا ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں کتنا دن ہو گیا درگاہ کا کام کرتے ہوئے؟ 2 سال ہے، 2 سال ہو گیا۔ اے بھیا محرم سامنے ہے، کب تک چلے گا؟ تو میں نے پوچھا ابھی کیا نام ہے؟ اعظم نام ہے، کیا نام؟ میں نے کہا بھیا یہ 2 سال سے کام چل رہا ہے یار، کب تک چلے گا؟ تو کہنے لگا جب تک مومنین چاہیں گے۔ کچھ سمجھے آپ؟ مومنین آج چاہ لیں
محرم سے پہلے کام ختم ہو سکتا ہے؟ صلوات بر محمد۔ اب اس پر آپ غور فرمائیے گا کہ محرم سے پہلے ختم کروانا چاہتے ہیں یا ابھی 2 سال اور؟ صلوات بر محمد۔ تو بالکل ایسے ہی درگاہ کے روضے حرم کے باہر کوئی وہ پارک ٹائپ کا تھا، میں نے دیکھا، میں بیٹس پہ نہیں ہوں، امام کے ساتھ ٹہل رہا ہوں، اور اسی پارک میں گلاب لگے تھے، حضرت نے ایک پھول توڑا اور مجھے دے دیا، ان کے ہاتھ سے امام کا ہاتھ مس نہیں ہوا، وہ توڑا، اس کی وہ ڈنڈی لگی امام کے ہاتھ میں، امام نے ان کو پکڑایا، وہ ڈنڈی مس ہوئی ان کے ہاتھ سے۔ پھر اچانک محسوس کرتا ہوں کہ میں ہاسپٹل میں اپنے بیڈ پر ہوں اور بالکل ٹھیک ٹھاک، ڈسچارج ہو گئے۔ وہ جو ڈنڈی امام کے ہاتھ سے مس ہو کے میرے ہاتھ میں مس ہوئی تھی، اس کا اثر اتنا ہوا کہ کوئی مریض ہو آؤ رکھ دیا ٹھیک، یہ کچھ دن تک چلتا رہا۔ لیکن اسی سماج میں رہتے ہیں، اب مولانا وسیع حسن صاحب جیسے گندے آدمیوں سے بھی مصافحہ کرنا پڑے گا، تو یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ مولوی صاحب سب سے گندے تو تم ہی ہو، تم سے مصافحہ کریں گے نہیں، اس لیے کہ دین کہتا ہے کہ سب کی آبرو بچا کے رکھو تاکہ خدا تمہاری آبرو بچائے۔ تو اب لوگوں سے مصافحہ کرتے کرتے اثر دھیرے دھیرے بولیے کم ہو گیا۔ پہلے خالی ہاتھ رکھ دیتا تھا ٹھیک، اب ہاتھ رکھنے سے کام نہیں چلتا، کچھ پڑھنا پڑتا ہے۔ تو یہ کل ملا کر کے میں آپ کو کہاں لایا کہ دین، ایمان، تقویٰ آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے، یہ ہو گئی نا۔ لیکن وہاں پہنچنے کے بعد، اب کل والی مجلس کی طرف پلٹ رہا ہوں، وہاں پہنچنے کے بعد یقین مت رکھو کہ پاس ہو گئے، وہاں سے بھی گر سکتے ہو۔ صلوات بر محمد۔ اسی لیے لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، بیٹا خف اللہ خیفتاً ولو جئت ببر الثقلین، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہے جن و انس کے برابر تمہارے کھاتے میں نیکی اور پنی ہی کیوں نہ ہو۔ کہاں گڑبڑ ہوئی ہم سے، ہم کو یاد نہیں، عذاب ہو سکتا ہے۔ ورج اللہ رجاءً، لیکن اللہ سے امید لگائے رکھنا، کون سی بات تمہاری اچھی لگ جائے وہ معاف کر دے۔ لیکن ہماری گفتگو وہی کل والی ہے، شیطان چھوڑنے والا نہیں ہے، اور جب تک کافر نہیں بنا لے گا، بولیے بس آخری بات اور مصائب پر آتا ہوں۔ صلوات بر محمد۔ اور یہ داستان ہے تفسیر میں، تفسیر کا نام ہے مجمع البیان، علامہ طبرسی کی۔ علامہ طبرسی لگتے ہیں ایک بندہ خدا مستجاب الدعوات، اسی پر میں آپ کو اتنی دیر آدھا گھنٹہ گھمایا میں نے۔ مستجاب الدعوات ہو سکتا ہے آدمی، اپنے کو ٹھیک کرو پہنچ سکتے ہو۔ مستجاب الدعوات کیا مطلب ہوا مستجاب الدعوات کا؟ یا اللہ ارمان کی شادی کروا دے، ادھر منہ سے نکلا صبح رشتہ آ گیا، اس کو کہتے ہیں مستجاب الدعوات، سمجھے آپ؟ ارے یار سبحان اللہ کہہ دو بھائی صاحب اس عمر میں۔ صلوات بر محمد۔ تو وہ تھے مستجاب الدعوات، ان کا نام تھا چچا کا برسیسا، بے رے صاد یہ صاد الف برسیسا، عابد مشہور، تفسیروں میں ان کا ذکر ہے، زبردست آدمی۔ کیا خاور نواب کے ہاں بھیڑ لگتی ہوگی صاحب، کیا ڈاکٹر اسد عباس کے ہاں بھیڑ لگتی ہوگی، جو برسیسا عابد کے ہاں لگتی ہے بھیڑ، اس لیے کہ برسیسا کے ہاں کوئی دوا ہوا تو خریدنا نہیں ہے کہ پیسے لگیں، کوئی فیس بھی نہیں ہے، اچھا انوسار ہے۔ صلوات بر محمد۔
مشہور بڑی زبردست عابد ہے، جس کے لیے دعا کر دیتا ہے آدمی ٹھیک۔ اس شہر کے جو حاکم تھے، ان کی بیٹی پیدائشی، مادر زاد جس کو کہتے ہیں، پیدائشی نابینا، اپاہج، ہوتے ہوتے برسیسا صاحب کی شہرت ہوئی۔ لڑکوں نے کہا کہ ابا مولوی صاحب کیا لے جائیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بڑا نام سنا، مستجاب الدعوات ہیں گے۔ تو ہر طرف سے تو مایوس ہو چکے تھے، کل لے جاؤ، لے گئے، بھیڑ بہت۔ تو پہلے تو انہوں نے دھاؤس جوانی چاہی، ہم حاکم کے بیٹے ہیں۔ دیکھیے جس کا رشتہ اس سے مضبوط ہوتا ہے نا، وہ کسی سے دھاؤس نہیں کھاتا۔ اور یہ میرا جملہ نہیں ہے، آپ کے مولا کا جملہ ہے، عظم الخالق فی اعینہم، جہاں متقیوں کے صفات بیان کی ہے مولا نے، فرماتے ہیں عظم الخالق فی اعینہم، متقیوں کی نظر میں خدا بڑا ہوتا ہے، فصغر ما دونہ، تو جب خدا بڑا ہے تو خدا کے علاوہ جتنے ہیں سب چھوٹے ہیں۔ صلوات پر محمد تو پہلے تو لیا کیئر میں، انہوں نے کہا بھیا میرا قانون ہے، میں صبح کی عبادت کے بعد نکلتا ہوں، سب کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ کو کرنا ہے تو چھوڑ دیجیے، صبح ہو جائے گا، مجبوری ہے، مرتا نہ تو کرتا کیا۔ چلے گئے صبح کو۔ اب سنیے آپ، کسی کا بھروسہ نہیں ہے، اسی لیے میں نے کل بھی اور آج بھی، وسیع حسن اینٹھو مت، وسیع حسن گھمنڈ مت کرو، وسیع حسن غرور مت کرو، شیطان سے ڈرو، کب شیطان تم کو بہکا دے اور مرنے کے پہلے کافر ہو جاؤ، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ سنیے یہ قصہ، صلوات بر محمد۔ کیا بات ہے جی، یا اللہ شفا، ٹھیک ہوتے گئے لوگ، جاتے گئے، یہاں تک کہ خالی، وہ بیچاری نابینا ایک کونے میں جہاں بٹھا گئے تھے پڑی، کیا بات ہے بیٹا تمہارا معاملہ کیا؟ جی اندھی ہوں، اپاہج ہوں، یا اللہ شفا عنایت فرما۔ ہاں جیسے بٹن دبائیے نا جل جاتا ہے، وہی حال ہوا، یا اللہ نہیں بٹن تھی، یا اللہ، آنکھیں روشن ہو گئی۔ اتنا بڑا عابد، سارا مرض غائب، پہلے سے رنگ ونگ ٹھیک تھا، شکل ٹھیک تھی، نابینا تھی، اب جو آنکھیں وغیرہ مل گئی تو اور خوبصورتی۔ شیطان کسی کو بخشنے والا نہیں ہے۔ پھر وہی کل والی بات، ممبر کا ادب بھی ملحوظ رکھنا ہے، اور خواتین بھی تشریف فرما، وہ بھی لحاظ، مگر آپ سب سمجھدار ہیں۔ شیطان نے وسوسہ شروع کیا، کسی کی گارنٹی نہیں ہے کہ کس راستے سے شیطان کس کو بہکا دے۔ صلوات بر محمد۔ کل والا قصہ یاد ہے نا، شیطان گھس گیا، اتنے دن کی عبادت، شہوت غالب آ گئی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سب سے بڑا بہادر وہ ہے، اشجع الناس من ملک ہوا، سب سے بڑا بہادر وہ ہے جو اپنے خواہشات نفس پہ کنٹرول کر لے۔ اصل شجاعت یہی ہے۔ یہ چچا میاں سب کچھ تھے، اچھا جب شہوت غالب آتی ہے نا تو عقل فیل ہو جاتی ہے، پھر آگے پیچھے نہیں دیکھتا آدمی، حدود شریعت سے تجاوز۔ میرے خیال میں اتنا اشارہ کافی ہے۔ جب شہوت کا بھوت اترا تب ہوش آیا، یا اللہ یہ کیا کیا، یہ اتنے دن کی عزت، آبرو، شہرت سب ختم، اب کیا؟ وہ بھی ہلکی پھلکی نہیں، حاکم شہر کی بیٹی۔ اب اندر سے شیطان بھی ڈرا رہا ہے خوب، اب تو گئے بیٹا، اب تو بچنا مشکل ہے مولوی صاحب، کیا کریں، یہ کیا حماقت ہو گئی۔ اب دیکھیے شیطان پھر گھسا، کہیں اپنے باپ سے بتائے گی، عزت بھی جا سکتی ہے، جان بھی جا سکتی ہے، کیا کریں، مار دو۔
اب دیکھیے ایک گناہ ہوا، اس پر شیطان قانع نہیں ہے، توبہ کر سکتا ہے، معاف ہو سکتا ہے، مار دو، اس سے بڑا گناہ مرڈر. پھر ایک دم ہوش غائب، یہ پتہ نہیں کہاں کیا بیان بدنام ہو جائیں گے. مار دیا. کل کا مستجاب الدعوات، ہم لوگ کس کھیت کی مولی ہیں؟ دوسرا گناہ مرڈر. یار لاش کہاں لے جائیں؟ اب تیسری مصیبت، شیطان نے پھر سمجھایا، ارے مسلح ہٹاؤ، یہیں زمین کھودو، دفنا کے برابر کر کے مسلح بچھا دو، کس کو پتا کوئی تمہارے اوپر شک کرے گا تم ایسا کر سکتے ہو. سمجھ میں آ گئی. انہوں نے صاحب گڑھا کھودا، اس لڑکی کو دفنایا، مٹی برابر کی، لیپ ویپ کے مسلح بچھا دیا. کچھ کہیں برا تو نہ مانیے گا، ہر مسلح قابل اعتبار نہیں ہوتا، پتہ نہیں کس مسلح کے نیچے کیا ہے. صلوات بر محمد. اچھا بڑے کے گھر کے لوگ دیر تک سوتے ہیں، یہ معلوم ہے؟ آپ لوگ تجربہ ہے نہیں؟ جبکہ روایت کہتی ہے کہ روزی تلاش کرنے نکلو صبح صبح، لیکن ہمارے یہاں کیا ہو گیا، 10 بجے تک سوئیں گے. تو 10 بجے تک جو سوئے گا وہ دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے. کرنے والے، اسی لیے خدا نے نماز رکھی ہے اول ٹائم. اٹھ کے پہلے اپنے ایشور کی اپاسنا کر لو، اس کے بعد فوراً کام پر نکل جاؤ. سونے کی اجازت نہیں، کام سے لوٹ کے آؤ سو. صلوات بر محمد. روزی صبح ملتی ہے. بہرحال تو بڑے لوگ ہیں 10 بجے سوئی کے اٹھے، اب ہوش آیا ان کو آپا کو لینے جانا تھا، بھاگے بھاگے آئے تو یہاں تو پورا عبادت خانہ خالی ہو چکا تھا، پبلک جا چکی تھی. حضور وہ کل، اچھا کہاں تھے تم لوگ؟ بڑی دیر تک بیچاری انتظار کیا، گئی، شک بھی نہیں ہوگا، واپس گئے. اب شیطان پھر ان بھائیوں کے سامنے آ گیا بالکل مجسم. کہاں گئے تھے؟ اور وہ گئے تھے وہ برسیسہ عابد کیا، ہماری بہن آئی تھی علاج کے لیے، کہ ماشاء اللہ ٹھیک ہو گئی. گئی تو بڈھا جھوٹ بولتا ہے، اتنے بڑے عابد. کہ میاں اس نے تمہاری بہن کے ساتھ کیا بکتے ہو تم؟ وہی کل والی بات، آدمی جب مرید ہو لیتا ہے نا تو بڑی مشکل سے نکل پاتا ہے ارادت سے. کہ یار آگے سنو، اتنے ہی پہ تپ رہے ہو تم، قتل کر دیا اس نے تمہاری بہن کا، ایسا کیسے؟ کہ جا کے مسلح ہٹا کے دیکھ لو، میری کیوں مانتے ہو؟ تو ان سبوں نے کہا یار اندھی لڑکی، راستہ پتہ نہیں، وہ کہاں جائے گی؟ آئے مسلح ہٹایا تو تازی قبر تو دکھ جائے گی. قبر کھودی گئی، لاش مل گئی. اب کسی گواہی کی بولیے ضرورت، حاکم تک بات پہنچی. حاکم نے کہا چڑھا دو تختہ دار پر. زنا 1، مرڈر 2، جرم چھپانا 3. یہ 3 جرم کیا نا، گناہگار ہیں، بغیر توبہ کے مر جائیں گے، جہنم میں جائیں گے. مگر جہنم میں جانے کے بعد بھی گناہ کاٹ کے بیک ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ مومن ہے. شیطان خالی گناہ پہ نہیں رکتا، 100-200 سال جہنم کاٹے گا پھر پلٹ آئے گا. تو یہ کون سا کام ہوا؟ لہذا پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو کافر بنا کے مارے. صلوات بر محمد. اب چچا کو تختہ دار پہ بولیے لٹکا دیا گیا. شیطان سامنے آ گیا. بچا سکتا ہوں برسیسہ صاحب. ایک بہت غلط جملہ ہم لوگوں کو بچپنے سے سکھایا گیا، جان ہے تو، یہ صحیح ہے غلط ہے؟ بولیے. جان ہے تو، اسی میں عمر ساتھ پھنسا.
جان ہے تو جہان ہے، اس لیے کہ یہی کہا تھا اس نے جب اس کو کہا گیا کیا نام ہے یزید ہو، ابن زیاد نے کہا امام حسین کا قتل، اس نے کہا اٹس امپاسبل، نہیں ہو سکتا، تو ابن زیاد نے کہا وہ پرچی واپس لائیے رے کی حکومت والی، اگر اسی وقت ٹائٹ ہو کے واپس کر دیتا عمر سعد بچ گیا تھا، اس لیے کہ اچھی طرح جانتا تھا کہ حسین کون ہے۔ آج صبح بتائیں گے صاحب۔ اب روایت کہتی پوری رات سوچتا رہا کیا کریں، ورّی منیتی، دیرینہ خواہش میری رے ہے، مگر حسین نواسۂ رسول ہے، جہنم ہے، کیا کریں کیا، پوری رات سوچ، آخر میں جانتے ہیں کیا فیصلہ کیا کہ آج حسین کو قتل کر لیتے ہیں، رے کی حکومت لے لیتے ہیں، سأتوب بعد سنتین، 2 سال بعد توبہ کر لیں گے، جان ہے تو دین کہتا ہے خبردار اس چکر میں مت پڑنا، ایمان ہے تو جہان ہے، دین ہے تو جہان ہے، تقوی ہے تو جہان ہے، صلوات بر محمد۔ چچا بھی اسی چکر میں آگے برسیسا صاحب، جان ہے تو جہان ہے، شیطان نے کہا بچا لوں گا، انہوں نے کہا کہ بچا لو، کہا ایسے تھوڑی، کہا تب کیسے، ابھی تک گناہ گار ہے، مجرم ہے، قاتل ہے، کافر نہیں ہے، اب دیکھیے تب کیسے، کہا ایک سجدہ کر لو ہمیں بچا لیں گے، یہ اسی چکر میں آ گئے، جان ہے تو شیطان کے سجدے کی نیت سے پلک جھپکائی، روح نکل گئی، سمجھ گئے آپ، وہ انسان جو کل تک مستجاب الدعوات تھا، وہ انسان کل تک ایک یا اللہ کہتا تھا، سن لی جاتی تھی، مرا کس عالم میں، یہی تو میں کل سے اپنے کو اور آپ کو سمجھا رہا ہوں، وسیعسن غرور مت کرو، وسیعسن گھمنڈ مت کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، دعا کرتے رہو، خدا مرے تو ایمان کے ساتھ، مرے تو تقوی کے ساتھ، روح نکلے تو علی علی کرتے رہے، صلوات بر محمد۔ کہنے لگے کہ یہ وسیع صاحب، ہمیں بھائی میسم یار ان کو اگلے سال مت بلانا، اٹیک ہو جائے گا آدمی کو، اس طرح کی مجلس پڑھتا ہے یہ آدمی ہے نا، نہیں، اللہ کریم ہے، اس سے فریاد تو کرو، کہ تو کیا کریں، ہم نے کہا 2 طریقہ ہے، ایک تو مفاتیح میں دعا موجود ہے، شروع میں جا کے پڑھ لیجئے، جس کا نام ہی ہے دعائے عدیلہ، دعائے عدیلہ میں کیا ہے، سارا عقیدہ ہے، اس کے بعد آدمی کہتا اللہم ہذہ امانۃ، یہ میرا عقیدہ ہے اور میں تیرے پاس اس کو امانت رکھوا رہا ہوں، جب مرنے لگوں تو پلٹا دینا، تو خدا سے بڑا کوئی امانت دار تو ہے نہیں، ابھی اپنا عقیدہ ڈپازٹ کروا دو خدا کے یہاں، تاکہ مرتے وقت ایک یہ، 2 جو بہت قریب ہے خدا سے، ان سے فریاد کرو، ان کو وسیلہ قرار دو کہ مرتے وقت ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھے، کہ تو تم ہی بتاؤ، میں نے کہا بتانا کیا ہے، 14 تو معصوم ہی ہیں، 72 تو کربلائی والے ہیں، ہمارے پاس کمی ہے وسیلے کی، مگر آج آپ کو جہاں لے کے جا رہا ہوں، میں نے کل بھی حضرت مسلم کے مصائب نہیں پڑھے، یہ سوچ کے کہ اب کل شب شہادت ہے امام باقر علیہ السلام کی، جو کل والا ہوگا وہ جناب امام پرسوں سے جناب مسلم کے 2 دن مصائب ہو جائیں گے، تو اس کی احتیاط رکھی میں نے، لیکن ایک چیز ہو سکتا ہے ہم دوسرے کے لیے چھوڑیں
اور ان کے بھی ذہن میں نہ آئے تو آج سن لیتے ہیں. جناب مسلم ابن عقیل جو کوفہ گئے تھے تو اکیلے نہیں گئے تھے, 2 بیٹے بھی ساتھ تھے. ہاں, ایک کا نام تھا ابراہیم, بولیے, ایک کا نام محمد. ذرا سے یہاں روایات مختلف ہیں. ملعون خدا لعنت کرے شریح قاضی, بعض کہتے ہیں واللہ عالم, میں اس کی صحت کے بارے میں نہیں بول سکتا, بعض کہتے ہیں کہ جب حضرت مسلم کو یقین ہو گیا کہ اب بچنا مشکل ہے تو ان دونوں بچوں کو لے کے آئے شریح کے پاس. تو بھیا یہ امانتیں ہیں ہماری, اپنے پاس رکھ لو, کوئی قافلہ جانے لگے تو انہیں مدینے بھیجوا دینا. بعض کہتے ہیں کہ اس ملعون نے اتنا کیا کہ لڑکے سے کہا یار لے جاؤ, دیکھو کوئی قافلہ جا رہا ہو تو ان کے ساتھ کر دو. لڑکا ایسا نالائق کہ دوری سے کہتا ہے وہ دیکھو قافلہ جا رہا ہے, دوڑو مل جائے گا, اور چھوڑ کے چلا آیا بیابان. خدا میرے اللہ, اس مجلس میں جتنے آئے مرد و عورت, ان دونوں بچوں کے صدقے میں کسی کو آج خالی ہاتھ واپس نہ کرے. ادھر سے ادھر, یہاں تک کہ ابن زیاد ملعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو. خدا کسی کے بچوں کو وہ دن نہ دکھلائے. سنیں گے آپ, 24 گھنٹے میں 2 روٹی, یعنی 1 روٹی اور 2 پیالے گرم پانی. بچوں نے کہا کہ جب یہی کرنا ہے تو دن میں روزہ رکھ لیتے ہیں, شام کو 1 روٹی. یا اللہ ان یتیموں کے طفیل جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا کر, نیک اور صالح. چھوٹے بچے کتنے دن برداشت کر پائیں گے. ایک دن دونوں بھائیوں نے طے کیا کہ اب کی جب دربان کا نام ہے مشکور, مجبوری کے تحت بیچارہ جاب کر رہا ہے, اندر سے محب اہل بیت, اور اس کو پتہ بھی نہیں کہ یہ بچے کون ہیں. شام کو بیچارہ روٹی اور پانی لے کے آیا تو دونوں بچوں نے کہا کہ مشکور رک جاؤ. رک گئے. بولو, میں کچھ پوچھنا ہے تم سے, بولو. رسول اللہ کو جانتے ہو؟ کہا میرے نبی ہیں. یہ بتاؤ علی کو جانتے ہو؟ میرے امام ہیں. کہا فاطمہ کو جانتے ہو؟ میرے نبی کی بیٹی ہے. یہ کیسا سوال ہے؟ کہا حسین کو جانتے ہو؟ کہا 5 سال کربلا میں شہید کر دیا, کیسے نہیں جانتا ہوں. کیا مطلب کیا یہ سب آج سوال کرنے کا؟ کہا آخری جواب دے دو پھر نہیں پوچھیں گے. کیا مسلم کو جانتے ہو؟ اے بھیا جانتے سب کو مطلب. کہا ہم اسی مسلم کے یتیم. مومن تھا, تڑپ گیا. کہنے لگا اے بچوں پہلے کیوں نہیں بتایا تم نے؟ کہا اب تو بتایا ہے. جن کے سینوں میں ماں کا دل, جن کے سینوں میں باپ کا دل, خدا جن کی گودیاں خالی ان یتیموں کے صدقے میں آباد کر.
اللہ اللہ جو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا تو بتایا ہے، اب کیا کرو گے؟ کا دروازہ کھلا ہے، جانا چاہو جاؤ، لیکن ایک بات بتاؤں، کیا رہنا چاہو کوئی دقت نہیں ہوگی؟ ابھی تک پتہ نہیں تھا، اب کوئی تکلیف نہیں ہوگی؟ کہا نہیں، ہم جانا چاہتے ہیں۔ دربان نے کہا کہ ٹینشن مت لیجیے، اب کوئی دھکا نہیں، وہ شاید تم ہم کو آرام سے رکھو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تم تو یہاں آرام سے رکھو گے، ہماری ماں مدینے میں ہمارے لیے دوا۔ تو ہم کو جانے کی اجازت دے دو۔ مشکور نے کہا ٹھیک ہے، مگر میرا خیال یہ ہے کہ ابھی مناسب نہیں ہے، تھوڑا رات کا کچھ حصہ گزر جائے، میں آؤں گا، دروازہ کھول دوں گا، جاؤ۔ آدھی رات کو مشکور آیا، بچوں دروازہ کھلا ہے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو عاقبت یاد ہے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو آخرت یاد ہے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس دنیا ہی کو سب کچھ نہیں سمجھتے۔ کہ بچوں جاؤ، دروازہ کھلا ہے، بس ایک گزارش ہے۔ کہ کیا بولو؟ کہ مجھے پتا ہے چابی میرے پاس ہے، پورا شک مجھ پر ہوگا، کوئی صفائی نہیں ہو سکتی، میرا جو ہے وہ جرم پھانسی کے پھندے کا ہے، مجھے یقین ہے پرواہ نہیں، مار دیا جاؤں گا، جاؤ، مگر ایک گزارش ہے۔ کہ کیا؟ کہ کل کو قیامت میں رسول اللہ کے سامنے بھولنا۔ یہ ہے عاقبت یاد رکھنے والے۔ کل کو رسول اللہ چلے گئے، ابھی ہم کو چھوڑ دیجئے، ہاں سن 77 سے یہاں ہیں، مدرسہ نازیہ میں پڑھتے تھے، یہ سب سائیکلوں سے آتے تھے یہاں، لیکن اب چھوڑ دیجئے، گلیاں بھول جائیں گے، راستے بھول جائیں گے، چہ جائے کہ ایسے بچے جو کبھی کوفے گئے ہی نہ، پوری رات کبھی اس گلی میں سے اس کوچے میں، اس کوچے سے اس، پوری رات ٹہلتے رہے، کوفے سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل پایا۔ پہلے کوفے کی پشت سے گزرتی تھی فرات، بھاگتے دوڑتے فرات کے کنارے آ کے نکلے، ایک درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، کچھ آرام کیا، نماز کا وقت ہوا، وہیں فرات میں وضو کیا، نماز پڑھی، اب تو اجالا ہونے والا ہے، پکڑے جائیں گے، اب کیا ہو؟ طے کیا اسی درخت پہ چڑھ جاتے ہیں، دن بھر چھپے بیٹھے رہیں گے، آسان کام ہے، پھر رات کو دیکھا جائے گا۔ اتفاق دیکھیے، جس شاخ پہ بیٹھے اس کا عکس پانی میں آ رہا تھا، اللہ کی مرضی۔ قریب میں حارث ملعون کا گھر ہے، اس کی کنیز برتن لے کے آئی پانی بھرنے، جیسے ہی جھکی عکس دیکھا، سر اٹھایا، من انتما، کون ہو تم دونوں؟ ایک جملہ یہاں کہہ دوں، آگے کام دے گا۔ روایت کا جملہ ہے، جب وہ حارث کی کنیز جھکی نا، تو جو بچوں کا عکس آ رہا تھا، اس کے لیے روایت کا جملہ کأنہما قمران یلمعان فی الماء، ایسا لگ رہا تھا جیسے پانی میں دو چاند چمک رہے ہو۔ سر اٹھایا، کون ہو تم لوگ؟ پہلے تو بچوں نے سمجھا بجھا کے کیسے اتارا، بچوں سے اگلوایا، جیسے ہی بچوں نے کہا ہم مسلم کے یتیم، کہ ڈرو مت، گھبراؤ مت، میں جس کی کنیز ہوں وہ اپنے آپ کو اہل بیت کی کنیز کہتی ہے، چلو لے کے آئی۔ بعض کہتے ہیں بچوں کو دروازے پہ روک دیا، اندر گئی، حارث کے بیوی سے کہتی، بیوی کیا ہے؟ انعام لاؤ،
انعام کائے کا مہمان لائی ہوں. کون سا ایسا مہمان لائی ہے کہ مہمان کے لیے انعام چاہیے؟ کہ مسلم کے یتیموں کو لائی ہوں. کون مسلم؟ کہ وہی جن کے لیے تم تڑپتی تھی کہ خود تو شہید ہو گئے، بچے پتہ نہیں کہاں گئے. اگر روایت کہتی ہے جیسے کوئی ماں اولاد کے لیے تڑپ جائے نا، ویسے ہی وہ عورت دوڑتی ہوئی آئی بچوں کو کلیجے سے لگا. یا اللہ اس مومنہ کی قبر پر رحمت نازل کر. نہلایا، دھلایا، کھلایا پلایا، سلا دیا. دن بھر بچوں نے آرام کیا، بڑا سکون یہاں ملا. رات ہوئی، کھانا وانا کھلا پلا کے سلا دیا. آدھی رات کو حارث، بولیے لعنت اللہ علیہ، یہ ملعون آیا. اس کی زوجہ نے کہا کہاں تھا؟ کہا مشکور نے مسلم کے یتیموں کو آزاد کر دیا، 500 درہم اور 1 گھوڑا انعام ہے. صبح سے اپنے کو گھوڑے کو تھکا ڈالا، بچے نہیں ملے. مومنہ تھی، تڑپ گئی. کہنے لگی اگر اچھے بچے مل گئے تو 500 درہم مل گیا تم کو تو ہمارے ہی لیے تو روٹی کا انتظام کرو گے، ہم کو ایسی روٹی نہیں چاہیے. چند لقمہ زہر مار کیا ملعون نے، جا کے سو جاتا ہے. اتنے میں ایک حجرے سے رونے کی آواز آئی. کیوں؟ دونوں بھائی سو رہے تھے. اچانک دوسرے بھائی کو ایک بھائی نے جگایا، اٹھو بھیا میں نے خواب دیکھا. کہ میں نے بھی دیکھا. پہلے میرا سنو. معلوم ہے دونوں کا خواب ایک ہے. کیا؟ رسول اللہ ہیں اور بابا مسلم. پیغمبر نے کہا مسلم خود تو چلے آئے جنت میں، بچوں کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ دیا. تو بابا نے کہا نہیں یا رسول اللہ، آج بچے بہشت میں میرے مہمان ہیں. لگتا ہے بھیا یہ ہماری آخری رات ہے. دونوں بھائی لپٹ کے رونے لگے. تو بچوں کو تو پتہ ہے نا جنت میں جائیں گے، خواب یہی دیکھا ہے، تب کیوں رو رہے ہیں؟ قتل کے خوف سے نہیں رو رہے ہیں. کیوں؟ جہاں تک میں سمجھاؤں شاید یہ سوچ کے رو رہے ہیں ہم تو شہید ہو کے جنت میں چلے جائیں، ہماری ماں پتہ نہیں کب تک تو. جزاکم ربک. یہ ملعون مشکوک تھا اپنی زوجہ پر، پتا تھا محب اہل بیت ہے. کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ پڑوسی. اپنے گھر سے ایک ایک کمرہ کھولا، دیکھا بچوں کو کیا پتا، صبح سے تو اس گھر میں محبت ملی ہے نا. کون ہے تم لوگ؟ امان میں کا بالکل. کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں. سنیں گے آپ کے یہاں بھی تو مہمان آتے ہوں گے، جس میں چھوٹے بچے بھی کبھی کبھی مہمان آتے ہیں. آج تک سنا آپ نے کہیں کہ بچوں کی مہمان نوازی تماچوں کے ذریعے کی جاتی ہے؟ اس ملعون نے پہلے دونوں بچوں کو تماچے مارے، دونوں بھائیوں کے گھیسوؤں کو آپس میں باندھ دیا، باہر سے قفل لگایا، چلا گیا. صبح ہوئی، دروازہ کھولا، تلوار لی، بچوں کو لیا. غلام بیٹا آیا فرات کے کنارے، غلام کو تلوار دی، مار دے. غلام آیا، بچوں نے کہا تمہاری شکل نانا کے مؤذن بلال سے کتنا ملتی جلتی ہے. غلام نے کہا بلال تم سے رسول اللہ سے کیا مطلب؟ کہ بھیا ہم علی کے نواسے ہیں، ہم مسلم کے بیٹے ہیں، عباس کے بھانج. کیا؟ روایت کہتی ہے تلوار پھینکی، اپنے آپ کو فرات میں ڈال دیا. کبھی ڈوبتا تھا، کبھی ابھرتا تھا، چیختا تھا ہائے حسین. بیٹے کو تلوار دی.
جا سر قلم کر لو. آیا تو آج سر قلم کر لو، کل کو رسول اللہ کو کیا جواب دو گے؟ کہ تم سے رسول اللہ سے کیا مطلب؟ وہی جواب. بیٹے نے بھی تلوار پھینکی، ایک طرف کو بھاگا. حارث نے کہا باپ کی نافرمانی کرتا ہے. اس نے کہا اولاد رسول کے قتل میں تیری اطاعت نہیں کر سکتا. اب خود اس ملعون نے تلوار ہاتھ میں لے. صاحبان بچے ہیں، بچے. تلوار لے کے آگے بڑھا. سنیے، بچوں نے کہا ایسا کر، ہم کو زندہ لے چل ابن زیاد کے یہاں، شاید کوئی سفارش کر کے بچا لے. اور اس نے کہا نہیں، انعام ملے گا، انعام. ادھر آؤ. بچوں نے کہا پیسہ چاہیے، لے چلو بازار میں بیچ لو ہم کو. جس علی نے اپنی محنت کی کمائی سے 1000 غلام آزاد کیے، آج اس علی کے نواسے کیا کریں؟ یا خدا فریاد. کہا نہیں. بچوں نے کہا لے چلو ہم کو غلام کے طریقے سے بیچ لو، پیسے مل جائیں. کہا نہ، تجھے ماریں گے. جب بچوں کو یقین ہو گیا کہ بغیر مارے نہیں رہ گئی ہے، تو کہنے لگا اچھا اتنی اجازت دے دو کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں. طنز کیا ملعون نے، خدا لعنت کرے. کہتا اگر نماز بچا سکتی ہے تو پڑھ لو. 2 رکعت نماز پڑھی. میں جب مسائل کی طرف چلا ہوں تو کیا کہہ کے چلا تھا؟ عاقبت بخیر کرنی ہے، دعائے عدیلہ پڑھو. دوسرا طریقہ، جو اللہ سے قریب ہیں ان کا وسیلہ دو خدا سے. یہ بچے سنیے خدا سے کتنے قریب ہیں اور کتنی تیز ان کی دعا قبول ہوتی ہے. لہذا ان کا وسیلہ آج قرار دیتے، خدا تجھے مسلم کے یتیموں کا واسطہ ہماری عاقبت کو بخیر کر، ہمارا ایمان مرتے دم تک سالم. پڑھ لو نماز، اگر نماز بچا سکتی ہے. نماز پڑھی، ننھے ہاتھوں کو اٹھا دیا. پالنے والے ہمارے اور حارث کے درمیان تو فیصلہ کر. دیکھیے کتنی تیز دعا قبول ہوئی ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ان بچوں کے صدقے سے مانگیے. آج آگے بڑھا. پہلے چاہتا تھا ایک کی گردن کو اڑائے، بڑا بھائی آ گیا پہلے میں. کیوں؟ کہ جب چلا تھا تو اماں نے بھیا کا ہاتھ بڑھایا. یا خدا ہمارے گھروں میں بھی بھائیوں میں وہی محبت کر. بس تمام. صبح کا وقت ہے، دونوں کے سر قلم کیے. زلفیں تھی بچوں کی. ابھی عرض کریں دونوں کی زلفیں باندھ دی تھی. دونوں بچوں کو زلفوں سے پکڑ کے سروں کو آیا ابن زیاد کے دربار میں. اتنے خوبصورت بچے تھے، کوئی میں نے سنایا نا، اتنے خوب کہ ابن زیاد پوری سنگدلی کے باوجود بچوں کے حسین چہروں کو دیکھ کے کہتا ہے حارث اتنے خوبصورت بچوں کو قتل کرتے ہوئے تجھے درد نہیں ہوا؟ میں نے زندہ لانے کو کہا تھا یا قتل کرنے کو؟ اب دیکھیے کتنی تیز ان یتیموں کی دعا قبول ہوئی. وہی ابن زیاد کہتا ہے اس مجمع میں کوئی جو جا کے حارث کو وہی قتل کرے جہاں اس نے ان بچوں کو شہید کیا. ایک بندہ خدا اٹھتا ہے، اس نے حارث کا ہاتھ پکڑا، کوفے میں پہلے ٹہلایا. یتیموں کا قاتل دیکھنا ہے تو گھر سے نکلو. اس کا کہنا ہے جب لے کے میں حارث کو فرات کے کنارے آیا جہاں بچوں کا سر قلم کیا تھا، کیا دیکھتا ہوں؟ ایڑیوں کے رگڑنے کے نشان.
جس سے اندازہ ہوتا تھا بچوں